مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے، اور انشاءاللہ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے استخارہ بھی کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ایف جی این چینل یوٹیوب پر بھی دیکھا جاتا ہے، تو جو یوٹیوب یوزر ہیں اور ہمارا سلسلہ اپنے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ رہے، سلسلے میں آخر تک بنے رہے۔ اور اگر آپ کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ ہمیں بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہم آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو بس یہ خیال رکھیں کہ اپنے مسئلے کے ساتھ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام یعنی ماں کا نام بھی ہمیں ساتھ ضرور بھیجیں، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کیا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی یاد رہیں کہ آپ جب اپنا مسئلہ بھیجیں تو اسپیلنگ بھی چیک کر لیں کہ آپ نے اسپیلنگ درست لکھی ہے یا نہیں لکھی، یہ بھی چیک کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی آسانی رہے گی۔ آئیے سلسلے کا آغاز درود پاک کی ایک فضیلت سے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا اور انار سے چھوٹا ہے۔ یہ پھل مکھن سے نرم اور شہد سے بھی میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس درخت کا پھل صرف وہی کھا سکے گا جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھا کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں جو ہمارے مسائل کے استخارہ کرتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ شعیب بھائی ہمارے ساتھ سلسلے میں موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی جانیں گے، اور استخارہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں تو ان کے استخارہ کر کر بھی انشاءاللہ عز و جل شعیب بھائی ہمیں جواب دیں گے۔ شعیب بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ کیسے ہیں شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی چلتے ہیں ناظرین پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں اکبر خان ممبئی سے، گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوں اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ لڑائی جھگڑے ختم ہوں اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یونس وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاری عرض کر رہا ہوں، میری والدہ کے پیر کی نس دب گئی ہے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی ہے، ان کو ایک روحانی علاج معلوم کرنا تھا۔ ان کی گاڑی ہے جیسے، تو ان کو گاڑی بیچنی ہے، تو گاڑی بیچنے کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرمائیں جس کو کرنے سے ان کی گاڑی وغیرہ بک جائے۔ ٹھیک ہے، ایک اور سوال دے دیجیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدر الحق ہے اور میری ماں کا نام خاتون نساء ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کافی دنوں سے کوششیں جاری ہیں گھر بنانے کے متعلق، لیکن کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو استخارہ بھی فرما دیجیے اور اوراد و وظائف بھی آپ ارشاد فرما دیجیے۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ چلتے ہیں ناظرین جوابات کی طرف۔ شعیب بھائی ہم سے سوال ہو رہا ہے، اکبر بھائی ہیں بمبئی سے کال کیا ہے، یہ جاننا چاہتے ہیں گھریلو لڑائی جھگڑے ختم ہوں، اور یہ تو اگر یوں کہا جائے کہ ایک عالمی مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، صحیح، اور ساتھ ساتھ آج ہمارے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا مادہ ختم ہو گیا۔ اگر ابا نے کچھ بولے تو بیٹے اب برداشت نہیں کر سکیں گے، یا بھائی نے کچھ بولا تو دوسرے بھائی بہن اب یہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اب ہماری ایک ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ کسی کی بات سننا وہ ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے جو ہے نا، کسی کی میں بات سن لوں اور جوابی کارروائی نہ کروں تو میری رسوائی ہو جائے گی۔ ہر جوابی کا ہر بات پر جوابی کارروائی، اور پھر اسی کی وجہ سے پھر ہر شیر کو سوا شیر ملتا ہی ہے۔ پھر جس نے جواب دیا ہے تو پھر اس کو پہلے والا پھر جواب دے گا۔ گھر میں بعض اوقات پھر نا اتفاقیہ اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ گھر والوں کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پر پھر ناراضگی یا لڑائی جھگڑے۔ کیا فرمائیں گے کہ ایسا کچھ عمل کہ جو گھر سے لڑائیاں ختم کروا دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لوگوں کے گھروں کے اندر جو لڑائیاں معاملات ہے اس کو دور کریں، آمین، گھر امن کا گہوارہ بن جائے۔ آمین۔ اس کے لیے یہ عمل کر لیا جائے، جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد میں ٹھیک ہے، پنساری کی دکان میں پہلے سے یہ چلے جائیں، دکان پہ جا کر کے لاہوری نمک بول کے ایک نمک آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لے لیں اور اس کو آپ جو ہے نا باریک کر دیجئے۔ یہ اکھا ہوتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اس کو پہلے باریک کر لیجئے۔ آپ جمعہ کی نماز کے بعد میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یہ پڑھ لیجئے، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اس لاہوری نمک پہ دم کر لیجئے۔ اب یہ دم کر کے جب نمک انہوں نے رکھے، اس کو آپ چاہے تو وہی نمک کو ڈائریکٹ سالن وغیرہ میں، کھانے وغیرہ میں استعمال کر لیں، یا پھر گھر کے اندر جو کھانے یہ نمک کی جو برنی ہوتی ہے، ڈبی وغیرہ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ استعمال کر لیں۔ اچھا، یہ جب کر لے گے عمل تو یہ جمعہ تک کے استعمال کریں، پھر آنے والی جمعہ تک ٹھیک ہے، پھر واپس سے دوبارہ آپ نے یہی عمل کرنا ہے جب تک کہ معاملہ گھر کا درست نہیں ہو جاتا۔ کرے انشاءاللہ تعالی، اس سے گھر میں آپس میں محبتیں شروع ہو جائے گی۔ اچھا، مدت ہے اس کی کب تک استعمال کیا جائے؟ تحصیل شفا ایسا کچھ مدت نہیں، یعنی جب تک آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اب گھر میں نا اتفاقیہ، ناچاکیہ، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، تب تک یہ عمل کرتے رہیں۔ ایک بار کا آپ کا عمل کیا ہوا آنے والی جمعہ تک، یہ جمعہ کے دن خاص عمل ہے، جمعہ کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عورتوں پہ اچھا جمعہ نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ ہم عورتوں کے لیے بھی جمعہ کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو عورتیں تو نماز ظہر ہی ادا کرے گی، لیکن جمعہ کے دن نماز اپنی ظہر کی پڑھنے کے بعد میں وہ یہ عمل کرے گی، اور مرد ہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں وہ یہ عمل کریں گے اور گھر میں موجود نمک میں ملا دے اور اس کو استعمال کرے آنے والی جمعہ تک۔ پھر آنے والی جمعہ دوبارہ سے یہ عمل کرے۔ اس طرح چند ایک جمعہ آپ عمل کریں، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو گھر کے اندر سکون محسوس ہوگا، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اچھا، مرآت المناجی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایک بڑا گھریلو جھگڑے ختم کرنے کا بڑا پیارا علاج لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سیدھا قدم گھر کے اندر رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہو، پھر اس کے بعد گھر میں موجود لوگوں کو سلام کرے، اور اگر گھر میں کوئی موجود نہیں ہے، گھر بند تھا اور آپ نے دروازہ کھولا ہے، تو آپ نبی پاک علیہ السلام کو یوں سلام کرے، السلام علیکہ یا ایہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کو سلام کر کے آپ داخل ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جو ہمزاد ہوتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہے، یہ گھر کے باہر ہی رہ جائے گا، بسم اللہ کی برکت سے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا اور آپس کے گھر کے افراد کو نہیں لڑا سکے گا۔ اچھا، بزرگوں کا ایک معمول یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ ابتدا میں یعنی دن میں کسی بھی وقت میں سب سے پہلی بار جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا انداز یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر میں داخل رکھ کرتے ہیں، پھر گھر والوں کو سلام کرنے کے بعد میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ ایک مرتبہ سورت پڑھتے ہیں۔
اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر اتفاق رہے گا، گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ آپ دونوں عمل شروع کر دیں، اللہ پاک نے چاہا تو گھر سے لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ اس میں اعجاز میں ہوتا بھی ہے نا کہ جی۔ گھر کے اندر اصل دیکھا جائے ابھی ماحول جو یہ بنا ہوا ہے نا، فوراً آتے ساتھ دروازہ کھولے اور اندر گھس جاتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے بتایا نا داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ سلام کرنا، سیدھا قدم داخل کرنا، اور پھر گھر سے باہر نکلے تو الٹا قدم نکالنا، یہ ہمارے الحمدللہ اسلام نے اتنا بہترین طریقہ بتا دیا ہے، لیکن یہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ معاملات آپ دیکھ رہے ہو کہ سامنے آ رہے ہیں، آئے دن گھر کے اندر یہ جھگڑے وغیرہ فساد وغیرہ کا معاملہ چلتا ہے۔ اگر ناظرین اس پر عمل کر لینا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے اللہ نے چاہا تو بہت جلدی آپ کے گھر سے جھگڑے وغیرہ دور ہو جائے گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، یونس بھائی ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ والدہ کی نس دب گئی ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ، والدہ سب سے پہلے تو جس حصے کے نس دبی ہے اس حصے پر اپنا ہاتھ رکھیں، پہلے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ یہ دعا کو آپ نے والدہ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، پھر وہاں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر چاہے تو اس جگہ پہ دم کر دے، چند 1 مرتبہ یہ عمل کرے، انشاءاللہ الکریم جو نس دبی ہے وہ انشاءاللہ کھل جائے گی اور تکلیف دفع ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے کوئی بھائی ہیں جو اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ استخارہ بھی کرنا ہے، آپ استخارہ فرما لیں۔ اور ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ اپنے بھائی کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ بھائی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، جو بھائی قیمت لگا رہے ہیں اس قیمت پر گاڑی بک جائے، سودا کہیں طے ہو جائے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج۔ تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی گاڑی بیچنا چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر بیچنا چاہتا ہے، یا اپنا کوئی بھی سامان بیچنا چاہتا ہے اور وہ بک نہیں رہا ہے، تو اس کے لیے آپ ریفرنس بھی نوٹ فرما لیں، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80، اسے آپ 1 مرتبہ پڑھ کر اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ جو بھی چیز بیچنا چاہتے ہیں اس پر دم کر دے، انشاءاللہ الکریم وہ چیز بک جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے، وہ آیت مبارکہ یہ ہیں، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اسے ایک بار پڑھنا ہے، آپ قرآن پاک سے چاہے تو یہ دیکھ لیں، ریفرنس پھر عرض کر دیتا ہوں، پارہ 13 سورہ یوسف آیت نمبر 80، اسے پڑھنا ہے اور گھر کی جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، اس پہ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل وہ سامان آپ کا بک جائے گا۔ چلتے ہیں استخارہ کے جواب کی طرف۔ ہمارے صدر الحق بھائی یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، گھر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کوئی رکاوٹ ایسی آتی ہے کہ گھر نہیں بن رہا ہے، پھر ان کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ جی، صدر الحق بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ جی، کوئی روحانی علاج کہ گھر بن جائے یا جو بھی رکاوٹ آ رہی ہے وہ دور ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے گھر بننے میں جو رکاوٹ ہے اس کو دور کرے۔ آپ صدر الحق بھائی یہ عمل کر لیجئے، آپ بھی جو جمعہ کی نماز جو ہے نا، آپ نے جمعہ کے دن عصر کی نماز جس مسجد میں آپ ادا کریں گے وہیں پہ بیٹھ جائے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے 2 زانو گنبد خضرا کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے، آنکھوں کو بند کر کے یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، اس کو مسلسل ورد کرتے رہیں، اور اس کے بعد میں مغرب کی اذان سے 10 منٹ قبل آپ اس کو موقوف کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی جو بھی حاجت ہے اس حاجات کے لیے دعا کریں، اور پھر مغرب کی اذان جب جیسے ہو جائے تو مغرب کا اذان کا جواب دے کر کے مغرب کی نماز پڑھ لیجئے۔
इंशाल्लाह ताला ये अमल करते रहे आप जुमा जुमा, अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकतें नसीब होगी जल्दी इंशाअल्लाह। अच्छा, यूट्यूब पर जो सिलसिला देखा जा रहा है, एक सवाल हो रहा है कि कोई इस्लामी बहन है, ये सवाल कर रही है कि इनको कोई हक़ इनका जो है वो किसी ने नहीं दिया है, इनका जायज़ हक़ है बकौल इनके, लेकिन वो जायज़ हक़ इनका इनको मिल नहीं रहा है, धोखा हो रहा है उस मामले में इनके लिए। तो कोई ऐसा अमल जो जायज़ हक़ मिल जाए, एक तो अमल तो ये जो आपने बताया है, तो ये भी एक अमल तो किया जा सकता है कि अपनी मुराद पूरी करने के लिए। तो ये अमल जो अभी हमने अर्ज़ किया है, ये जुमा के दिन वैसे इस अमल के लिए बहुत बेहतर दिन है, वरना तो आप ये जुमा के अलावा किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस अमल का वक्त ख़ास है, असर की नमाज के बाद पढ़ना है। अल्लाह पाक के 3 सिफ़ाती नाम को इसी तरतीब से या अल्लाहु, या रहमानु, या रहीमु, ये पढ़ते रहना है कसरत के साथ। इसमें तादाद नहीं है, इसमें वक्त की क़ैद है कि असर की नमाज आपने जब भी पढ़ी उसके बाद में ये अमल आपने शुरू करना है। गुरूब आफ्ताब तक, ये गुरूब आफ्ताब से पहले पहले तक आपने ये अमल करना है। गुरूब आफ्ताब का जैसे वक्त हो जाए अमल रोक दे और अज़ान होने तक फिर अपना जायज़ हक़ मिलने की अल्लाह करीम से दुआ करे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका जायज़ हक़ आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, आपका जायज़ हक़ कोई नहीं दे रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने किसी को कर्ज़ दिया था, अब जिसको हमने कर्ज़ दिया है वो हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है। किसी के साथ कारोबार किया था, जिसके साथ हमने कारोबार किया था, अब उसने हमें वो या तो धोखा दे दिया या वो धोखा दे रहा है और हमारा जायज़ हक़ दबा रहा है। इस तरह का आपका कोई भी जायज़ हक़ ज़ाय होने का आपको ख़तरा महसूस हो रहा हो, तो आप ये अमल भी कर सकते हैं कि आपने किसी भी गैर मकरू वक्त में, यानी ऐसा वक्त ना हो जिसमें नमाज़ पढ़ना जायज़ ना हो, ऐसे वक्त में आपने 2 रकअत नमाज नफ़ल अदा करनी है। इस नमाज नफ़ल के हर सजदे में, 2 रकअत नमाज में 4 सजदे होंगे, हर सजदे में सजदे की तस्बीह 3 बार पढ़ने के बाद में 75 टाइम 75 मरतबा आप पढ़े या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु, या मुज़िल्लु या मुइज़्ज़ु। ये चारों सजदों में आपने पढ़ना है। बकिया नमाज जैसे हम अदा करते वैसे ही नमाज पढ़नी है, बस सजदे में सजदे की तस्बीह के बाद में ये ख़ास तस्बीह का 75 बार विर्द करना है। फिर उसके बाद में हर सजदे में 75 बार, उसके बाद में अपनी नमाज मुकम्मल करे और अल्लाह पाक से अपना जायज़ हक़ मिलने और लोगों के धोखों से बचने की दुआ करें। इंशाअल्लाह धोखे से भी बचेंगे और अपना जायज़ हक़ हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे। चलते हैं नाज़रीन, कुछ सवालात और ऑडियो अपने सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि जिससे ख्वाब में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दीदार के काबिल तो कहा मेरी नज़र है, ये उनका करम है जो रुख उनका इधर है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है। वाकई में ये निगाह करम ही है कि आज हम एक दीनी माहौल से भी वाबस्ता है और हमारा ये जहन है कि दुनिया के पुरफरेब नज़ारे देखकर क्या करूँगा, देखना है तो मदीना देखूँ, देखना है तो मदीने वाले आका का दीदार करूँ। सुभान अल्लाह। और ये एक हर आशिक की तमन्ना होती है, जिस नबी की उम्मत में पैदा हुए हैं उस नबी का दीदार तो कर लूँ। आपको इंशाल्लाह कुछ अमल अर्ज़ करते हैं जो इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार में हमारे लिए माविन साबित होगा इंशाअल्लाहुल करीम। जी, एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे हमल की हिफाजत का जो वजीफ़ा है वो जानना है। ठीक है, एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे कैंसर के बारे में रूहानी इलाज अता फरमा दीजिए। सही। कैंसर की बीमारी से शिफायाबी के लिए रूहानी इलाज अर्ज़ करते हैं आपको। जी, एक और सवाल दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माजिद रज़ा, मेरी वालिदा का नाम आफरीन है।
مجھے ڈر، خوف اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، اس حوالے سے کوئی وظیفہ عطا فرما دیجیے اور استخارہ کر کے بھی بتا دیجیے۔ ماجد رضا ہیں، آپ نوٹ فرما لیں، آفرین کی والدہ کا نام ہے۔ اکیلے میں ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ رہتی ہیں، بے چینی سی، تو اس کے لیے کوئی استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کان میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ کان میں درد ہوتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل۔ جی شعیب بھائی آپ استخارہ فرما لیں، کچھ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل تب تک ہم عرض کرتے ہیں۔ جی ہم سے سوال ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو، اس کے لیے کوئی عمل؟ تو درود پاک یہ بہت مجرب عمل ہے، اور جو درود پاک نہیں پڑھتا ہے بالخصوص اس وقت میں جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے، تو اس وقت تو باقاعدہ ایک وعید آئی ہوئی ہے کہ ایسے شخص کو جنت کا راستہ نہیں دکھے گا، یعنی وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ پھر ایک فرمان یہ بھی ملتا ہے کہ جس نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں کہ جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا، تحقیق کہ وہ بدبخت ہو گیا۔ تو جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے درود پاک ضرور پڑھیں۔ آج ہماری مصروفیت جو ہے نا، ہم نے ایسے کاموں میں لگا لی ہیں، اگر میں یوں کہوں کہ ہماری مصروفیت ہمیں گناہوں میں ڈال رہی ہے، یعنی ہم نے ایسی مصروفیت اپنے اوپر اوڑھ لی ہے کہ جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے، تو شاید غلط نہیں ہوگا۔ اور پھر ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ میں بہت مصروف انسان ہوں، اور ہماری مصروفیت وہ ہے جو گناہوں میں ملوث کرنے والی ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ میں بہت مصروف ہوں جس کی وجہ سے نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ پھر نماز آتا بھی ہوں تو شارٹ کٹ نمازیں پڑھتا ہوں، سنت غیر موقعہ نہیں ہوگی، یا بعض نمازوں میں جو ہے وہ جلدی جلدی تسبیحات، جلدی جلدی قراءت کا معاملہ رہتا ہے کہ بڑا مصروف ہوں نا، پھر جانا ہے، پھر کام پہ لگنا ہے، پھر درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اخبار پڑھنے کے لیے، واٹس ایپ دیکھنے کے لیے، فیس بک دیکھنے کے لیے، سوشل اکاؤنٹ پر اپنا گھنٹوں برباد کرنے کے لیے بڑا وقت ہے، درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن درود پاک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں بہت فضائل آئے ہیں، اور قیامت کے دن وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم رہے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک، ان کا نام سنتا تھا اور درود پاک نہیں پڑھتا تھا۔ یہ ایک بڑی حکایت ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اور ایسا شخص قیامت میں مجھے دیکھ نہ سکے گا۔ تو ہم تو خواہش کر رہے ہیں کہ دنیا میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں دیدار ہو جائے، تو یہ تو بڑی اچھی خواہش ہے، لیکن قیامت میں بھی اگر چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب ہو، ان کا جلوہ زیبا دیکھنا بھی نصیب ہو، پھر قبر میں جائے تو ان کی تو باقاعدہ زیارت کرائی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو پہچان بھی لوں کہ تو میرے شفیق آقا ہے۔ تو درود پاک کی کثرت کریں ناظرین، انشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں ملے گی۔ بالخصوص دو عمل درود پاک کے آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ خاص درود پاک ہے جو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ، یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، دراصل جمعرات کا دن مغرب کے وقت میں، مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا، جمعہ کا دن لگ جائے گا، تو یہ جو رات آئے گی، تو یہ رات جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ عز و جل، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا مرتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا۔ پھر وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ قبر میں داخل ہوتے وقت بھی دیدار کرے گا، یعنی ایک بار نہیں، مرنے سے پہلے بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، قبر میں داخل ہوتے وقت بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، اور وہ ایسا دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا کہ وہ یہ دیکھے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو بڑا آسان عمل ہے، اور یہ عمل کا پابند بننے کے لیے بھی ایک عمل آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ درود پاک پر عمل ہو جائے، اس کے لیے کیا عمل کرے۔ پہلے تو درود پاک آپ سن لیں، بڑا پیارا درود پاک ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد
النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے ہر شب جمعہ کو، اور اس کا پابند بننے کے لیے آپ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں دعوت اسلامی کا جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، یہ شب جمعہ میں ہوتا ہے اکثر جگہ پر، تو آپ شب جمعہ میں اجتماع میں جائیں، وہاں الحمدللہ اجتماعی طور پر یہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے۔ اجتماع کی پابندی کریں، انشاءاللہ الکریم یہ درود پاک کے پابند ہو جائیں گے ہر شب جمعہ پڑھنے کے۔ اس کے ساتھ ساتھ نور والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو محمد یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس پر ارواح میں اور جسد اطہر پر اجسام میں، اور یعنی قبر مبارک میں جسم پر اور قبر انور پر قبور میں درود بھیجے، وہ مجھے خواب میں دیکھے، اور جو خواب میں دیکھے مجھے قیامت میں بھی دیکھے گا۔ جس نے میری خواب میں زیارت کی وہ قیامت میں بھی میری زیارت کرے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا، اور جس کی میں شفاعت فرماؤں وہ میرے حوض کوثر سے پیے جائے گا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک قیامت میں حوض کوثر عطا فرمائے گا، تو وہ جس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے وہ حوض کوثر سے بھی سیراب کیا جائے گا، اور اللہ پاک اس کے بدن پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ وہ کون سا درود پاک ہے؟ وہ درود پاک یہ ہے، یعنی ہے نا کہ وہ میرے روح اقدس پر بھی ارواح میں، اور جسد اطہر پر اجسام میں، اور قبر انور پر قبور میں جو درود پاک پڑھے۔ تو یہ ایک درود پاک ہے جس میں یہ تینوں کے متعلق ذکر آ گیا ہے، وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسدی سیدنا محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ تو یہ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے وہ درود پاک لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، تو یہ فرمان پر عمل کرنے کے لیے جو یہ درود پاک پڑھے گا، اس میں روح مبارک پر بھی درود پاک ہے، جس میں اقدس پر بھی درود پاک بھیجا جا رہا ہے، اور قبر انور پر بھی درود پاک بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ اس درود پاک کو پابندی سے روزانہ کم از کم ایک بار پڑھیں، یا ہو سکے تو یہ درود پاک یاد کر کے جو 313 مرتبہ ہم درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں اس میں سے چند ایک مرتبہ اس درود پاک کی کثرت کر لیں، یعنی 10 مرتبہ، 12 مرتبہ، 11 مرتبہ، 50 مرتبہ، 60 مرتبہ یہ درود پاک پڑھ لے، تو انشاءاللہ عز و جل ہم یہ فضیلت حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ چلتے ہیں ناظرین، کچھ فرما رہے تھے کہ درود پاک جو آپ نے بتایا نا شب جمعہ والا، ہاں اس کے حوالے سے آپ فرما رہے تھے کہ ایک اور ایک عمل بتاؤں گا جو آپ پابندی سے کر سکتے ہیں، بتایا نا کہ ہفتہ وار اجتماع میں ہفتہ وار شرکت کریں، اجتماع میں۔ تو ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے تو یہ اجتماعی طور پہ درود پاک پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کو بھی درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ اچھا، حمل کی حفاظت کے لیے سوال کیا جا رہا ہے کہ حمل کی حفاظت ہو، اس کے لیے کوئی روحانی علاج، کوئی عمل ہو تو ارشاد فرمائیں۔ جی، حمل کی حفاظت کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے، ایک کاغذ لے لیجئے اور اس میں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 111 بار لکھ کر کے حاملہ کے پیٹ پر باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حمل کی حفاظت ہوگی۔ یا حیو یا قیوم، یا قیوم۔ اچھا، یہ اگر کلمہ طیبہ کو دو انداز سے، ایک تو لا الہ، چاہے تو آپ جو تعویذ بنا کر باندھنا ہے تو چاہے تو آپ یا حیو یا قیوم یہ آپ نے 111 بار لکھ کر باندھ لے، یا دوسرا عمل یہ بھی کیا جا سکتا ہے باندھنے کے متعلق کہ لا الہ الا اللہ کو 55 بار 55 ٹائمز یہ بھی لکھنا ہے، اس کو لپیٹ کر تعویذ کی صورت میں بنا کر اس کو بھی حاملہ کے پیٹ پر باندھ دے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل حمل محفوظ رہے گا۔ دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے، یا تو یا حیو یا قیوم 111 بار، یا لا الہ الا اللہ کو 55 بار، اور یا پھر اگر آپ نے دونوں میں سے یہ ایک عمل کیا تو ایک اور مزید عمل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو 111 بار 11 بار کسی سادی سی پلیٹ کے اوپر، چاہے چینی مٹی کی پلیٹ ہو یا اسٹیل کی پلیٹ ہو، اس پر آپ لکھیں، زعفران سے لکھ سکتے ہیں تو زعفران سے لکھ لے، کیسر زعفران ایک ہی ہوتا ہے، یا پھر کھانے کے کلر سے لکھ سکتے ہیں تو کھانے کے کلر سے لکھ لے، اور اس کو آپ دھو کر حاملہ کو روزانہ پلاتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی حمل کی حفاظت ہوگی۔ یہ تو ایک عمل ہوا۔ روحانی علاج بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو یا حیو
یا حافظ یا مصور. اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں، یا حی یا حافظ یا مصور. اسے روزانہ 1100 بار پڑھ کر 40 دن تک یہ عمل کرنا، یعنی 40 دن روزانہ 1100 بار یا حی یا حافظ یا مصور یہ پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر لے، یا اپنے اوپر دم کر لے، یا پانی پہ دم کر کے پی لے. انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت رہے گی. اس عمل کے لیے اگر آپ کوئی ایک وقت خاص کر لے اور مقام بھی خاص کر لے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. یعنی مقام بھی خاص ہو کہ اسی مقام پر بیٹھ کر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وقت بھی خاص کرنا ہے، ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد میں، مغرب کی نماز کے بعد، جو وقت آپ کرنا چاہیں تو وہ وقت بھی خاص کر لے. اگر آپ نے وقت خاص نہیں کیا یا آپ نے مقام خاص نہیں کیا تب بھی یہ عمل ہوگا، کیا جا سکے گا، برکتیں بھی پائیں گے، لیکن بہتر ہے کہ عمل کے لیے وقت اور مقام بھی خاص کر لے. انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو اللہ پاک کی رحمت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. کینسر کا روحانی علاج کے لیے ہم سے سوال کیا گیا ہے، کوئی روحانی علاج کینسر کی شفا یابی کے لیے؟ جی، سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جو کینسر کا معاملہ ہو اس کو دور کرے آمین. اور ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. اس کے لیے عمل آپ نے یہ کرنا ہے، یہ تو درود پاک بہت سارے ہیں، اور ایک یہ کہ جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں نمازوں میں، ٹھیک ہے، جو قاعدہ آخرہ میں جسے کہا جاتا ہے درود ابراہیم، ٹھیک ہے، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. آپ نے شروع میں درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھے، اور 1 مرتبہ سورہ مریم یہ پڑھ لیجئے. پھر درود ابراہیم آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور اس کو پانی میں دم کر کے آپ نے صبح کے وقت میں یہ عمل کر لیں، اور یہ پانی کی بوٹل آپ صبح سے لے کے رات تک کے سونے تک کے استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ جب صبح اٹھو گے دوسرے دن تو آپ نے یہی عمل اسی طریقے سے کرنا ہے. درود ابراہیم 11 مرتبہ، اور پھر 1 مرتبہ سورہ مریم، پھر درود ابراہیم 11 مرتبہ پڑھ کے پانی کی بوٹل میں دم کر لیں، اور اس کو روزانہ پیتے رہے. اسی طریقے سے آپ نے روزانہ یعنی کہ 40 دن تک کے 40 روز تک ہی عمل کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے کینسر میں کافی افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، ہم جو عمل بتاتے ہیں نا، اس میں ہم جو کہتے ہیں درود پاک اول آخر پڑھنا ہے، تو اس میں آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ابھی کینسر کے لیے جو روحانی علاج بیان کیا گیا اس میں درود ابراہیم ہی پڑھنا ہے، اور 11 بار پڑھنا ہے، اور درمیان میں سورہ مریم پڑھنی ہے. پھر پانی پہ دم کر کے وہ پانی مریضہ کو، جو بھی مریض ہے ان کو دن بھر پلانا ہے، اور 40 دن یہ عمل کرنا ہے. اچھا، ایک ہے سورہ مریم پڑھنا ہے. میں ایک آسان روحانی علاج بھی عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ سورہ مریم پڑھنی ہے، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. لیکن یہ عمل کرنا چاہیے کہ قرآن میں شفا ہے، اور یہ سورہ مریم جو ہے یہ قرآن پاک کی ایک مبارک پوری صورت ہے، تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملے گی. ایک آسان عمل چاہے تو آپ یہ بھی کر لیں کہ سورۃ الملک پارہ 29 کے بالکل ابتدا میں یہ صورت موجود ہے. اس کی ایک آیت مبارکہ ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر. آیت نمبر 14 ہے، 14 نمبر کی یہ آیت ہے. اسے 2022 بار 2022 ٹائمز آپ یہ درود پاک پڑھ کر جتنی بھی ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دیا ہے سب دوائی پہ دم کر دیں. ہر دوائی پہ الگ الگ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ایک ساتھ دوا رکھ لیں. 2022 بار یہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر آپ پڑھیں. ساری دوائیوں پہ آپ دم کر دیں، اور آپ یہ دوائی کو اگر سورہ مریم پڑھنے والا عمل بھی کیا تو اس پانی سے یہ دوائی لیں، ورنہ سادے پانی سے آپ یہ دوائی استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اچھا، جب کوئی دوائی ختم ہو جائے تو پھر اس پر دوبارہ سے یہ عمل کریں تا حصول شفا. جب تک آپ کو دوائی ڈاکٹر دے رہا ہے، جب بھی دوائی آئے اس پر یہ پڑھ کے دم کر کے دوائی کا استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک وظیفہ پیش خدمت ہے کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 7 روز تک 7 دن تک یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو 100 بار پڑھنا ہے. اول آخر ایک بار 11 بار درود پاک پڑھ لیجئے، اور مریض پر دم کرتے رہے. اب ہوتا عموماً یہ بھی ہے کہ کینسر کی وجہ سے نا کئی جگہوں پہ جو ہے زخم وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ایسا ہے کہ کہیں پہ زخم وغیرہ ہو گیا ہو تو آپ نے یہی عمل جو ہے نا یا رقیبو آپ نے پڑھنا ہے کہ 100 مرتبہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیجئے، اور وہی ہاتھوں کو جو ہے نا جہاں زخم ہو وہاں پہ پھیر لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زخم بھی دور ہو جائے گا،
اور انشاءاللہ امید ہے کینسر میں کافی افاقہ بھی ہوگا. نہیں وہ زخم نا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کینسر کی وجہ سے نا گانٹ وغیرہ آتی ہے تو وہ ناسور بن کے وہ دوسری جگہ پر افیکٹ نہ کرے تو ڈاکٹر جو ہے نا یا تو وہ عضو کاٹ دیتا ہے یا پھر وہ جو جہاں پر وہ زخم کی جو پھلا ہوا تھا اس کو بھی کاٹ دیتا تو وہ ایک زخم بن جاتا ہے وہاں پر. تو یہ صورت میں پھر نا آپ ایسا بھی اگر زخم باہر کی طرف ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا رقیبو کو 100 بار پڑھ کے سرسوں کے تیل پر دم کر کے وہ سرسوں کا تیل اس زخم پہ بھی لگا سکتے ہیں. اور اگر زخم یا پھر وہ کینسر کا مرض اندر ہے جس کی وجہ سے ایسا کوئی زخم نہیں بنا ہے تو پھر آپ اس پر پانی پہ دم کر کے بھی پی سکتے ہیں یا اپنے اوپر خود پر دم بھی آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ 3 روحانی علاج ہم نے آپ کے سامنے کینسر سے شفا یابی کے لیے بیان کیا ہے. عمل کرے اللہ پاک نے کہا چاہا تو ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. استخارہ ہونا تھا ماجد رضا کا. جی کیا ہوا, کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ماجد رضا ان کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرائے جادو جنات کے معاملات نہیں ہے, صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ان کی نظر اتار لیں. ہم نے کئی سلسلے میں نظر اتارنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. صحیح کہ آپ چاہے تو 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ لے کر ان کے سیدھے کندھے سے شروع کر کے کلاک وائز جیسے گھڑی کا سوئی جس سمت گھومتی ہے اس سمت ایک چکر مکمل کر کے سیدھے کندھے پر ہاتھ لے آئے تو یہ ایک چکر ہوگا. ایسے 7 چکر آگے کی سائڈ سے 7 چکر پیچھے کی طرف سے آپ گھما لیں اور اس کو جلا دیں. اگر جلنے پر بو آتی ہیں جیسے مرچیاں وغیرہ جلنے کی بو ہوتی ہیں تو سمجھ لے کہ نظر اتر گئی, اور اگر بو نہ آئے تو یہ عمل کو دہرایا جائے. دوبارہ کر لے, دوبارہ میں بو آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ 6 بارہ بھی یہ عمل کرنا پڑے گا. جب تک بو نہیں آتی ہے تب تک یہ عمل کو دہراتے رہیں. روزانہ بھی کرنا ضروری نہیں ہے, آپ چھوڑ کر آج کر لیا ایک مرتبہ, کل دوسری مرتبہ کر لیا, اس طرح بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی تو پھر جو ہے وہ گھبراہٹ, بے چینی سی رہنا, اکیلے میں ڈر لگنا, یہ سب بھی معاملات ختم ہو جائیں گے. اچھا روحانی علاج بھی کہ خوف دور ہو جائے دل سے, اس کے لیے جی اس کے لیے یہ کرنا ہے آپ نے کہ دن میں کبھی بھی ایک مرتبہ آپ نے لاحول شریف 60 مرتبہ, ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ تعالی اس سے کافی افاقہ ہوگا, ڈر میں کمی آ جائے گی ان کے انشاءاللہ عز و جل. اچھا کچھ سوالات ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں جو یوٹیوب پر ہمیں مل رہے ہیں. ایک سوال ہم سے ہو رہا ہے. سلام, میں بنت ابو بکر کچھ گجرات سے ہوں. حضرت رشتوں میں بہت رکاوٹ ہے, عمر بھی بہت ہو گئی, لوگ تانے بھی دیتے ہیں, ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے, ہم بہت پریشان ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, کرم کی نظر کرے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح جن کے ساتھ میں اس طرح معاملات ایسے ہی بیچارے رشتے نہ ہونے اور گھر کی دیگر پریشانیوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. پھر جو باہری ہے, پڑوسی ہے یا گھر کے ہی رشتہ داروں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر کے افراد میں ہی جو پھبتیاں کستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, باتیں بناتے ہیں پیٹھ پیچھے. تو ایسے لوگوں کو چاہیے تھوڑا سا یہ سمجھے کہ ایسے ہی بیچارہ پریشان ہے, اس طرح کی باتیں کر کے اور کیوں کسی کو پریشان کرے. اور اس طرح کرنے سے ہم خود گناہ گار بھی ہوتے ہیں. کسی کو برا بھلا کہنا اور کسی کا مذاق اڑانا, پھبتیاں کسنا, تانے دینا, یہ کار ثواب تو ہے نہیں, بلکہ آپ کا یہ عمل سامنے والے مسلمان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے. اور مسلمان کی دل آزاری یہ گناہ کبیرہ ہے. کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا, اس کا دل دکھانا بلا وجہ شرعی آپ یہ کر رہے ہوں تو یہ تو گناہ کبیرہ ہے. اور بعض روایت ایسی ملتی ہے اس میں یہ بات پتہ چلتی کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی حرمت ہے. تو کعبے کی سے بھی زیادہ حرمت جو ہے وہ انسان کی, مسلمان کی جو ہے وہ حرمت ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کسی نے اگر کسی کا اس طرح دل دکھایا ہے, اچھا یہ تو حقوق العباد کا معاملہ ہے, اللہ سے معافی مانگ لینے سے کام نہیں چلے گا. جس بندے کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی مانگنی پڑے گی, راضی کرنا پڑے گا. خیر یہ ایک کوئی روحانی علاج شادی کے لیے, بیچارے پریشان ہیں, گھر میں کام بھی نہیں بنتا, ان کا کام بھی بن جائے, اور بالخصوص شادی کے معاملات کے لیے کوئی روحانی علاج شادی کا بتا دے. شادی کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھنا ہے آپ نے 90 دن تک کے.
اس کو پڑھ کر اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد میں صرف اور صرف شادی کے لیے ہی آپ نے دعا کرنی ہے اور پھر سو جانا ہے بغیر گفتگو کیے. آپ نے سو جائے 90 دن تک یہ عمل شروع رکھے آپ. اور اچھا اس کے دوران بھی جو ہے نا ایسا ہوگا کہ رشتہ آ جائے, اللہ کرے ایسا ہو بھی ہے. اگر آ جاتا ہے تو آپ نے 90 دن تک یہ عمل چالو رکھنا ہے, 3 مہینے تک کے چالو رکھنا ہے, بیچ میں اپنے عمل کو روکنا نہیں ہے جب تک کہ آپ کا یہ مدت پوری نہیں ہو جاتی ہے. 90 دن کی مدت پوری کرنی ہے. جی پوری کرنی ہے. چاہیے چاہے اس دوران میں آپ کا رشتہ ہو جائے لیکن عمل کو نہ روکا جائے, عمل کی مدت مکمل کی جائے. اچھا جیسے ہم بعض اوقات یہ ترغیب دلاتے ہیں نا کہ مریض نہیں کر سکتا ہے تو مریض کے لیے کوئی اور یہ عمل کر لے, یہ عمل بھی ایسا کیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں. اچھا پھر یہ صرف انہی کو ہی کرنا ہے جن کے نکاح کی رکاوٹیں ہیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا جواب بھی مل گیا, وظیفہ بھی مل گیا, اور یہ کہ آپ کو عمل جو کرنا ہے وہ آپ نے ہی کرنا ہے, آپ کے لیے کوئی اور یہ عمل نہیں کر سکتا ہے. اچھا ایک تو چیز یہ ہو گئی, اور مخصوص دن کیونکہ آپ نے جو ذکر اپنا نام جو بتایا ہے اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ لڑکی ہے, تو اسلامی بہنوں کے جو ایسے ایام آتے ہیں جس میں تلاوت قرآن نہیں کر سکتی ہیں, ان دنوں میں بھی عمل کیا جائے گا. اس میں لفظ قل نہ پڑھے, هو اللہ احد اللہ الصمد, اس انداز سے یہ صورت کو پڑھنا پڑے گا. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا. اچھا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کام نہیں بنتے ہیں, کام میں بھی رکاوٹیں آتی ہیں, تو ہر جائز مراد پوری ہونے, کام رک رہے ہیں, کام اٹک رہے ہیں, وہ نکل جائے, اس کے لیے آپ نے روزانہ 20 بار یا رافعو یا رافعو یا رافعو یہ 20 بار روزانہ پڑھنے کا اپنا معمول بنانا ہے. انشاءاللہ جو بھی گھر کے کام یا آپ کے ذاتی کام رک رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کام رکنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے کام نکل جائیں گے. یہاں اسلامی بہنوں کے یہاں ہماری مراد کام سے روزگار والا کام نہیں ہے. بعض اوقات اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں جو روزگار سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور وہ کام میں رکاوٹ آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ اسلامی بہنوں کے روزگار سے متعلق علماء نے بہت سارے احکام بیان کیے ہوئے کہ ان احکام کے پابند ہونے اور ان احکام پر عمل کے بعد ہی وہ جاب کے ایک مسائل ہیں, یہ شرعی مسائل ہیں, آپ علماء سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا مسائل ہیں. خیر ہمارا سلسلہ دارالفتاء اہل سنت نہیں ہے, ہمارا روحانی علاج کا سلسلہ ہے. بس وضاحت یہ کرنی تھی کہ کام جو پھنس رہے اس سے مراد جاب روزگار والے کام نہیں ہیں, اس کے علاوہ جو دیگر کام ہوتے ہیں وہ اٹک جاتے ہیں, تو اس میں وہ اٹکے نہیں, کام نکل جائے, اس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے, کام بننا شروع ہو جائیں گے. ایک سوال کان کے درد کے حوالے سے بھی ہوا تھا. ارشاد کیا فرماتے ہیں ان کے کان کی درد کی شفایابی کے لیے؟ اگر کسی کو کان کا درد ہو تو عمل یہ کرنا ہے آپ نے, یا سمیع یا سمیع 21 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے کانوں میں دم کر دیجئے یا پھونک مار لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کان کے درد میں کافی افاقہ ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جی سوالات دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد معین خان ممرہ سے. مجھے روحانی علاج میں یہ معلوم کرنا ہے کہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ آرتھرائٹس کا مرض اور یورک ایسڈ کا مرض یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیا روحانی علاج میں بھی اس مرض کے لیے کوئی علاج ہے؟ اگر ہے تو برائے کرم آپ اس علاج کے بارے میں بتائیں ہمیں. ٹھیک ہے, یورک ایسڈ بڑھتا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی انشاءاللہ آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرین کے سفر میں ابھی میرا یہ اب سرچ تھا کہ کوئی ایسی دعا عطا فرما دیجیے کہ ٹرین بس یا فلائٹ کوئی بھی سفر ہو تو اس میں حادثات وغیرہ سے بندہ محفوظ رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں آپ کو. جی ایک اور سوال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. روحانی علاج پروگرام یہ ایف جی انسلنٹ کا بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے. کافی مریضوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. جو وظائف یہاں سے دیے جاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کو ڈھیر و برکتیں عطا فرمائے, اسی سال مقبول حج کی سعادت نصیب فرمائے. میرا ایک سوال تھا اس سلسلے میں کہ مرغی کا اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ عطا فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ.
مرگی کا روحانی علاج جاننا ہے آپ کو، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دے دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ عابد ہے۔ میرا سلسلہ روحانی علاج میں سوال یہ ہے کہ اپینڈکس کے لیے کوئی روحانی علاج ہو تو برائے کرام ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، اپینڈکس کے لیے روحانی علاج آپ کو عرض کرتے ہیں۔ جی ایک ہم سے جو یوٹیوب چینل پہ ہمارا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، اس میں ایک سوال ہم سے ہو رہا ہے کہ ہمارا خود کا گھر ہو جائے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ایک اور سوال اس پر ہو رہا ہے کہ آپ نوٹ فرما لیں، میرا نام نسرین ہے، میرے لڑکے کا نام اشرف ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، دعا بھی فرما دے، استخارہ بھی کر دے۔ اشرف بن نسرین ہیں، آپ ان کا استخارہ فرما لیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ ان کو عرض کرتے ہیں۔ جی چلتے ہیں ناظرین، جنہوں نے سوالات کیے ہیں ان کے جوابات کی طرف۔ یورک ایسڈ، معین بھائی ہیں ممبرا سے، یورک ایسڈ کے متعلق انہوں نے لوگوں کی ایک سمجھو نمائندگی کی ہے کہ یہ ایک مرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی جو ہے وہ عمل اگر ہے تو سب سے پہلے تو یہ کچھ یورک ایسڈ کے متعلق کچھ معلوماتی باتیں عرض کرتا ہوں کہ یورک ایسڈ جو ہے نا، اس کی کچھ علامات ہیں۔ دراصل یہ یورک ایسڈ کا اثر جو ہے نا زیادہ تر جوڑوں پر ہوتا ہے، انگلیوں کے جوڑ ہیں، ہاتھوں کے جوڑ ہیں، بدن میں جو جوڑ ہیں اس میں جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور یہ انگلیوں کے جوڑ ہیں جیسے پورے وغیرہ ہیں، یہ درد کرتے ہیں۔ تو اس سے نا ایک پتہ، یہ ایک اس کی علامت ہے جسے یہ بات پتہ کی جا سکتی ہے کہ کہیں یورک ایسڈ بڑھنے کی وجہ سے تو یہ جوڑوں میں درد نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ اگر جب بھی کسی کے جوڑوں میں درد ہو تو پھر یہ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کر لیا کرے، چیک کرا لیا کرے، تاکہ اگر یورک ایسڈ بڑھا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کا وقت پر علاج نہیں کیا گیا، اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا، تو آگے جا کر یہ مرض کا اینڈ جگر کے کینسر پر ہوتا ہے۔ یعنی یورک ایسڈ اگر وقت پہ علاج نہیں کیا گیا اور اتنا بڑھ گیا تو یہ بعض اوقات جو ہے آخر میں یہ انسان کے گردوں کو ناکارہ کر دیتے ہیں، اور اس سے جگر کا کینسر بھی ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ جو یورک ایسڈ کا مریض ہے اسے ریڈ میٹ جس کو کہتے ہیں یہ نہیں کھانا چاہیے، اور اگر یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے تو پھر اسے کسی بھی طرح کی جو ہے وہ گوشت ہے، مچھلی کا گوشت، مچھلی ہے، اس کے بھی کھانے سے ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں۔ اور بعض سبزیاں بھی ایسی ہوتی ہے جس کے اندر یورک ایسڈ ہوتا ہے، تو اس کے استعمال سے بھی یورک ایسڈ پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ڈاکٹر سے جب معلومات آپ کرو گے تو یہ چیزیں ڈاکٹر کہ وہ کون سی سبزیاں ہیں یہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ تو اس اگر یورک ایسڈ کے مریض ہے تو ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا 100 دوا کی ایک دوا پرہیز ہے۔ ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں جو ہے کھانے کو دوائی کی طرح کھائے تو بڑھاپے میں، ورنہ بڑھاپے میں دوائی کھانے کی طرح کھانا پڑے گی۔ یہ دوائی، جگر کی دوائی، بلڈ پریشر کی دوائی، ہارٹ کی دوائی، اس کی دوائی۔ جوانی میں بھی نا کھانے کی غذا پر بڑا پرہیز کرنا سیکھیں، ہاتھ کو روکنا سیکھیں، لالچ دل میں تمنا ہو رہی ہے تو اس سے اپنے آپ کو روکنا سیکھیں، اور جو بھی چیز ہے نا ہر چیز اپنی ایک جو ہے وہ لمٹ میں ہونی چاہیے، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اسے جو ہے یورک ایسڈ سے جلدی امراض بھی ہوتے ہیں، خارش ہوتی ہے، پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں۔ جب اس طرح کے سمپٹمس اگر آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو نا تو ڈاکٹر کو چیک کرا لینا چاہیے، یورک ایسڈ چیک کرا لیں، اور اگر اللہ نہ کرے یورک ایسڈ بڑھ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ڈاکٹر نے جو بھی آپ کو بتایا ہے پرہیز، اس پرہیز کو کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت الحمدللہ کئی مقامات پہ روحانی علاج کے اسٹالس لگتے ہیں، یہاں سے یورک ایسڈ کا اسپیشل تعویذ ملتا ہے، آپ وہ تعویذ کا استعمال بھی کریں، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا تعویذ کے استعمال سے یورک ایسڈ کنٹرول میں آ جائے گا۔ ایک روحانی علاج یہ ممرہ سے بتا رہے تھے، عرض کر رہے کر کے جی، تو الحمدللہ ان کو مبارک ہو کہ الحمدللہ ہمارا ممرہ میں بھی تعویذات اطہارے کا بستہ لگتا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ، تو وہاں سے بھی یہ رابطہ کر سکتے ہیں، تعویذ لے سکتے ہیں۔ تو آپ نے کرنا ہے سورۃ الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا گیا ہے،
تو سورۃ الفاتحہ 3 بار پڑھے اول آخر درود پاک کے ساتھ. یورک ایسڈ کے لیے ایک روحانی علاج ہے، سورۃ الفاتحہ 3 بار پڑھے اول آخر ایک بار درود شریف، اور ہر بار سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف مکمل پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اور یا تو پانی پہ ایک بار دم کر کے رکھ لے اور چند مرتبہ وہ یا چند دن تک اس پانی کو استعمال کرے. پھر جب پانی ختم ہو جائے تو دوبارہ سے اسی طرح پانی پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کر کے وہ پانی استعمال کرائے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی. جی سفر میں ہیں، شاید یہ پیچھے سے ایسی آواز بھی آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ سفر میں ہی ہیں. حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ دعا جاننا چاہتے کہ کیا دعا کرے، کیا پڑھے کہ سفر میں حادثات سے ہم محفوظ رہیں. آج ہے ایک سفر اب خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. پہلے بھی ایسا ہی معاملہ تھا، پہلے بھی سفر پہ جب نکلتے تھے تو جب چور ڈاکو لوٹ لیتے تھے، تو اس طرح کی ایک آزمائشوں کا سامنا ممکن ہے ہو. ہم گاڑی کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، خطرے بنے رہتے ہیں. تو کیا کرے کہ سفر میں حادثات سے بندہ محفوظ رہیں. اس کے لیے ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں جب بھی سفر پہ نکلتا ہوں جی تو یہ دعا پڑھ لیا کرتا ہوں کہ اس دعا کی برکت سے میں حادثات وغیرہ سے بچ جاتا ہوں. کیا بات ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی گاڑی چلاتا، یعنی گاڑی بھی چلاتے نا، تو انہوں نے بتایا کہ میری گاڑی کے شیشے کئی بار ٹوٹے، گاڑی کے شیشے کئی بار ٹوٹے دوسری گاڑی سے ٹکرانے سے. اچھا، لیکن اللہ کا کرم ایسا ہوتا تھا کہ میری جان کی حفاظت ہو جاتی تھی. بھائی ویسے بھی ایسا بھی چلایا کرے کہ گاڑی کے شیشے بھی نہ ٹوٹے. چلے خیر، یہ ایک مطلب ہے کہ یعنی ایسا کچھ ہو گیا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ صحیح چلا رہے تھے، سامنے والا غلطی کر رہا ہوگا تو شیشہ ٹوٹا، لیکن اس دعا کی برکت سے ان کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. ماشاء اللہ. بتانے کے لیے بتایا کہ اس طریقے سے بھی، کیونکہ ہوتا ہے معاملہ کہ جب نکلتے تو ہم تو صحیح جا رہے ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن کوئی دوسرا رانگ وے چلاتا ہے تو اس کی وجہ سے حادثات ابھی وغیرہ جو آپ ہونے. کچھ دنوں پہلے کرلا میں جو ہوا اللہ اللہ اللہ، کہ یعنی ایک بہت ان ایکسپیکٹڈ ایک حادثہ تھا، بیچارے نکلنے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ نکل رہے ہیں تو ہمارا جنازہ ہی ہمارے گھر میں آئے گا، ہم زندہ نہیں آ سکیں گے. چلانے والے کی اب جو بھی تھی غلطی تھی، بریک فیل ہوا جو بھی ہوا، لیکن جو راستہ چل رہے تھے ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی. بیچارے کئی ایک موت کے گھاٹ اتر گئے، کئی ایک ہاسپٹل میں ہوں گے. اللہ پاک جو ہاسپٹل میں ہیں ان تمام مسلمانوں کو عافیت نصیب کرے، ان کو شفا عطا فرمائے. اور جو مر گئے ہیں چونکہ حادثات سے مرے ہیں تو ان کے حادثات سے مرنے والوں کے متعلق ہے کہ انہیں اللہ پاک شہید کا رتبہ عطا فرمائے گا، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. آمین. تو کیا فرمائیں گے کہ باہر نکلے تو حفاظت رہیں. اس کے لیے عمل یہ کرنا، آپ نے جب بھی گھر سے باہر نکلے تو آپ نے گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لیا کرے. وہ دعا یہ ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے یہ دعا پڑھ لینا ہے. یہ دعا پڑھ کر کے آپ نے الٹا قدم گھر سے باہر نکالیے گا. اچھا، نکلتے وقت الٹا قدم باہر نکال لیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے حادثات وغیرہ سے آپ کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. مرگی کا روحانی علاج جاننا ہے، کسی کو نے سوال کیا ہے، تو مرگی کے لیے آپ نے 66 بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 بار آپ کو پڑھنا ہے اور مرگی کے مریض پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہو جائے گا. اور بالخصوص یہ عمل اس وقت کرے جب اس کو مرگی کا دورہ پڑا ہے، اس وقت یہ عمل کرے، انشاءاللہ عز و جل مرگی کے مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی. مرگی کا مریض جب مرگی کا دورہ نہیں ہے اس وقت میں جب بھی پانی پیے 33 ٹائم یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی اس کو جلدی افاقہ حاصل ہو جائے گا. اپینڈکس کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں. اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ جس کو بھی اپینڈکس کا مرض ہے، اچھا یہ اپینڈکس کا نا بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ وہ کیڑا ہے، دراصل یہ کیڑا نہیں ہوتا ہے، یہ بدن کے اس حصے کی طرف کے جو گوشت ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اپینڈکس کا مرض ہوتا ہے. پیٹ کا شدت کے ساتھ میں پیٹ میں درد ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کیڑا کاٹ دیا گیا، تو ایسا کیڑا نہیں ہوتا ہے. یہ دراصل گوشت کا لوتھڑا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، جو یعنی کوئی کارآمد نہیں ہوتا ہے وہ، بلکہ نقصان کا سبب بن رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کو کاٹ کر جو اصل حصہ ہے اتنا رکھا جاتا ہے. تو خیر جس کو بھی اپینڈکس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. اپینڈکس کے مریض کو چاہیے کہ اسے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر وہ 7 مرتبہ یا عظیمو، یعنی عمل یہ کرنا ہے کہ پہلے اول آخر ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور 7 بار یا عظیمو پڑھے، اور ایک چٹکی نمک کے اوپر جو بھی کچھ پڑا ہے وہ دم کر دے اور اسے پانی میں ملا دے، اور پانی میں ملا کر وہ پانی کو استعمال کرے. روزانہ یہ عمل کرنا ہے. 11 مرتبہ
آیت الکرسی 7 مرتبہ اللہ پاک کا نام یا عظیمو اور چٹکی بھر نمک پہ دم کر کے پانی میں ملا کر پانی پی لے، انشاءاللہ عز و جل شفا مل جائے گی۔ جی استخارہ کا جواب جی لینا ہے۔ اشرف بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ جو آپ نے سورہ اخلاص والا جو عمل بتایا وہ یہ بھی کر سکتے ہیں یا اسلام بہنوں کے لیے خاص تھا؟ نہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، جن کے رشتے میں مسائل ہیں، چاہے مرد ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، عمل کر سکتے ہیں۔ آپ بھی وہ عمل کر لیں۔ ہم نے چونکہ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، تو بس یہ عمل ہے۔ آپ کو اگر آپ تھوڑا سا بیک جا کے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو عمل مل جائے گا کہ آپ نے سونے سے پہلے 41 بار، میں عرض کر دیتا ہوں، سونے سے پہلے 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ میں سونے سے پہلے عمل کرنا ہے، اور یہ 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 90 دن عمل کرنا ہے، 90 دن کے درمیان میں گیپ نہ کرے، انشاءاللہ عز و جل رشتے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ خود کا گھر ہو جائے، ایک یہ بھی سوال تھا، خود کا گھر ہو جائے، اس کے لیے ہم نے ایک عمل بیان کیا ہے کہ گھر بنانا چاہتے ہیں، اس میں گھر نہیں بن رہا ہے، تو اس میں بھی جو عمل ہم نے عرض کیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ اللہ پاک کے 3 مبارک صفاتی نام کو جمعہ کے دن بالخصوص، ورنہ کسی بھی دن کر سکتے، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، غروب آفتاب تک پڑھنا ہے۔ جیسے غروب آفتاب کا وقت ہو، عمل روک کر اذان مغرب ہونے تک اللہ پاک سے دعا کرے۔ اس کے عمل کے اول آخر اور چاہے تو درمیان میں بھی آپ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ عز و جل، اور اس کے بعد میں جو دعا کریں گے، خاص اپنے خود کا گھر ہو جائے اس کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ عز و جل گھر ہو جائے گا۔ ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت مکمل ہوا، پھر انشاءاللہ عز و جل کل نئے سوالات، پھر ان کے روحانی علاج کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ یا اللہ پاک ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، آمین۔ ہم سب کی حتمی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب پہ رحمت نازل فرما، آمین۔ گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، آمین۔ جو پریشان حالوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے ان سب پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما دے، آمین۔ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کو تکلیفوں سے بچا، جو سفر میں ان کو حادثات سے بچا، آمین۔ یا اللہ پاک ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آمین۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے صالح اولاد بغیر آپریشن کے عطا فرما، میاں بیوی میں محبت عطا فرما، جو رشتوں کے منتظر ہیں اچھے رشتوں کے اسباب بنا دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر